بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدگاہ میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب کیا ہے۔ صدقہ فطر دینے سے روزوں میں جو کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو یہ صدقہ فطر اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور غرباء کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مستحق لوگوں اور ضرورت مندوں کے لیے صدقہ فطر سے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی دینا واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب ہے۔ باقی اگر بالغ اولاد ہے یا کسی اور کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن اصل جو اس پہ واجب ہے اپنا صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور جس پر صدقہ فطر کون دے گا؟ جس شخص کے پاس اپنے استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس کے ذمہ صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ گویا جس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اور کن لوگوں کو دینا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہی صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں۔ اور اگر کسی نے روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے، تو صدقہ فطر دینا ان پر بھی واجب ہے۔ اب صدقہ فطر میں کیا چیزیں ہم دیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم پیشگی بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کسی نے عید کے گزرنے کے باوجود بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یہ صدقہ فطر اس سے ساقط اور معاف نہیں ہوگا، یہ بعد میں بھی اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس کو ہم جو ہے آخری عشرے میں بھی دے سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو عید جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے صدقہ فطر دے دینا بہت ہی بہتر ہے۔ اور جب تک ادا نہیں کرے گا تو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کے ذمہ واجب ہی رہے گا۔ اور صدقہ فطر میں کیا چیز دیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے صدقہ فطر کے بھی وہی مستحق ہیں۔ صدقہ فطر میں آپ گندم دے سکتے ہیں، یا جو دے سکتے ہیں، یا کشمش سے ادا کیا جا سکتا ہے، یا کھجوروں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں بھی، یہ جو اجناس بیان کی ہیں، یہ بھی دی جا سکتی ہے اور ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ بعض بزرگان دین نے 2.25 کلو گندم یا 3.5 کلو جو، کشمش اور کھجور کی مقدار لکھی ہے، لیکن زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ گندم 2 کلو دے دی جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے، کھجوریں 4 کلو یا اس کی قیمت دی جائے، اور جو 4 کلو دیے جائیں یا اس کی قیمت دی جائے،
اور کشمش جو ہے وہ 4 کلو یا اس کی قیمت دی جائے۔ آج کل ہمارے زمانے میں جس طرح مہنگائی کا دور ہے، یہ تقریباً 80 روپے کلو کے اعتبار سے اگر ہم آٹے کی قیمت لگائیں تو 2 کلو آٹا 160 روپے کا بنتا ہے۔ تو جو متوسط لوگ ہیں وہ آٹا یا اس کی قیمت جو ہے کسی غریب آدمی کے حوالے کر دیں تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کھجوروں کو اعتبار سے کم از کم 800 روپیہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ادا کریں۔ 200 روپے کلو والی بھی کھجوریں لیں تو 800 ایک آدمی کا فطرانہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اور اگر وہ اور زیادہ اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو کشمش کے اعتبار سے اسے ادا کیا جائے۔ کشمش تقریباً 700 روپے کے اعتبار سے لگائیں تو 2800 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ اور اگر چاہیں تو جو کے اعتبار سے 4 کلو جو کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، وہ تقریباً جو ہے وہ 400 کے اعتبار سے ادا کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی اسے واپس فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہمارے ہاں معمول بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی گندم یا اس کی قیمت ہی سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، تو یا تو ممکن ہے کہ لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ اور بھی جنسوں کو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے۔ تو مالی وسعت والوں کو چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ مہنگائی کے اس دور میں جس کو صدقہ فطر دیا جائے اس کا بھی کچھ جو ہے بن جائے، وہ اپنے کپڑے لے سکے یا اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔